جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ محفل کا آغاز 10 بجے ہونا تھا اور انتظامی کچھ وجوہات کی بنا پر اور آپ کے تھوڑا سا ڈیلے کرنے پر محفل تاخیر کا شکار ہوئی۔ آپ سب جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جن جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، انتہائی ادب کے ساتھ آپ سب سے ملتمس ہوں کہ پنڈال میں تشریف لائیے۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی اور خوش بختی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان حضور سخی سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانوادہ سے امیر سلطان صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ سب خوش قسمت ہیں کہ اس خانوادہ سے صاحبزادہ سلطان صاحب تشریف فرما ہے کہ جو فنا فی ذات اللہ کی ذات میں اس طرح مستغرق تھے کہ اللہ کی ذات کا، اللہ کی محبت کا جس طرح انہوں نے درس دیا، آپ ان کی جو تصانیف ہیں ان کو اٹھا کر ان کا مطالعہ کیجئے تو وہ اس مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی قرب کا اور اللہ تعالیٰ کے انوار کا جس طرح انہوں نے درس دیا۔ وہ ہستی آپ ذرا سوچئے کہ صدیاں گزر گئی ہیں اور سلطان صاحب کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے پھر اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رحلت فرما جائے پھر تا صبح قیامت اللہ تعالیٰ اس کی یاد کو لوگوں میں جاری فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب کی خوش قسمتی، میری اور آپ سب کی خوش بختی کہ امیر سلطان صاحب تشریف فرما ہے، آپ ان کا دیدار بھی کیجئے، اور ایک مرتبہ پھر بار دیگر میں آپ سے ملتمس گزار ہوں، التماس گزار ہوں کہ آپ جہاں جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، جن جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور تاکہ باقاعدہ محفل پاک کا آغاز کیا جائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب سے التماس گزار ہوں کہ آپ سب محفل میں تشریف لے آئیے تاکہ باقاعدہ محفل پاک کا آغاز کیا جا سکے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور یہ جو میں ربائی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ فارسی کی ربائی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ آخری جو 2 اشعار ہیں، 2 مصرے ہیں، ان کا مطلب انہوں نے ساری بات کا نچوڑ اس میں لکھ دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی کہ زمین کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اگر آپ نگاہ کو دوڑاتے ہیں، آپ شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک، جدھر جدھر آپ کی نگاہ جاتی ہے، خدا کی قسم اللہ نے جس طرح اللہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھی لا شریک بنایا۔ آپ ذرا سوچئے کہ خدا خود لا شریک ہو کر، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی کسی بھی طرح سے کوئی شریک نہیں، تو وہ رب جس محبوب سے محبت کرتا ہے اس جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل مختلف ذہان کے لوگ ہیں، مختلف سوچ، مختلف نظریات کے لوگ ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، ہم ان کی بات کو دہراتے بھی نہیں ہیں، لیکن ذرا امیجن کیجئے، سوچئے کہ جس رب کا کوئی شریک نہیں تو رب نے محبوب بھی ایسا بنایا کہ اس جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں کچھ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے باقاعدہ نقابت کے فرائض تو قبلہ عمران بھائی دیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس عالمی شہرت یافتہ قاری قرہ، فخر القرہ، میری مراد جناب قاری جاوید مظہری صاحب منظور نظر آستانہ عالیہ پیپلا شریف میاں والی سے وہ تشریف فرما ہو چکے ہوئے ہمارے پاس، انہوں نے ہی ابتدا کرنی ہے۔
تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہیں ادھر ادھر اپنی گپوں میں مشغول ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب پنڈال میں تشریف لے آئیے، چونکہ یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں. بس میں یہ اپنی تھوڑی سی گفتگو کر کے مائک نقیب محفل کے حوالے کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور سلطان صاحب کا جو ساری زندگی کا میسج تھا، جو ساری زندگی انہوں نے ایک پیغام دیا، وہ عشق کا پیغام تھا، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. قلوب اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. یہاں پر اطمینان کا مطلب ہم لوگ یہ موسٹلی اور اکثر و بیشتر یہ لیتے ہیں کہ اطمینان کہتے ہیں سکونت کو، تسکین کو، یا پھر راحت کو. حالانکہ لفظ اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے مانا ہے اس کو دیکھ کر ماننا. ایک چیز کو مان لیا لیکن دیکھا نہیں تھا. اطمینان تب حاصل ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا بھی ہے اور پھر اس کو تسلیم کرتا ہے. اب اس کا ایک میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اے اللہ تو پرندوں کو کس طرح اللہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا. چونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا ہے. میں ذکر کی بات کر رہا ہوں کہ ذکر اصل میں اس کی کیا تاثیر ہے. ذکر کی وجہ سے اصل میں یہ سارا جو نظام ہے وہ سارا ایک ہی بات پہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے جس پہ ساری باتیں ختم ہوتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو یہ جو مردے ہیں ان کو زندہ کیسے کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تجھے اس بات پہ شک ہے یا تو اس بات کو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ میں اس بات کو تو مانتا ہوں، میں دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بے شک تو ہی ہے. ایک وہ مقام نبوت پہ کھڑے ہیں. تو ایک بندہ مومن کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا. اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو ہم کلام ہوئے اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. میں اطمینان کی وہ آپ کو تھوڑی سی ڈیفینیشن بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے آپ بات کو سمجھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم چلو ٹھیک ہے تم ایسے کرو، تم پرندے پالو، 4 پرندے. ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ اس طرح مانوسیت دلا دو، وہ تمہارے ساتھ اس طرح مانوس ہو جائے، تمہارے ساتھ ان کے گہرا تعلق ہو جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو پالا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ. قیمہ بنانے کے بعد ان کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا. ان پرندوں کی جو ہڈیاں تھیں اور گوشت پوشت جو تھا وہ سارا مکس کیا، اس کا قیمہ بنایا اور مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم اب ان پرندوں کا جو تو نے نام رکھا تھا اس نام سے ان کو بلا. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا تو وہ گوشت پوشت جو ہڈیاں اور گوشت مکس ہو چکا تھا وہ اس طرح اڑتا اڑتا گیا، پورا ایک پرندہ بنا اور پرندے کے سر لگا، پورا ایک ڈھانچہ تیار ہوا، پرندہ اڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم ہم اس طرح جو مردہ ہیں ان کو زندہ کریں گے. اب بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس پر ایمان تھا، اطمینان قلبی کے لیے انہوں نے اصرار کیا کہ اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سارا ان کو یہ پروسیس کر کے دکھایا اور اس
پروسیس کو اطمینان کہتے ہیں. ایک ایسی بات جس کو آپ مانتے ہیں لیکن جب آپ آنکھ سے دیکھ کر اس کا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اب یہ جو ذکر ہے اسی سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر جو یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، آپ سخی سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصانیف کا اگر مطالعہ کریں تو ان کا درس ہے یہ کہ اللہ کی یاد میں اس طرح بندہ مستغرق ہے کہ انسان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا رہے. انسان کا ظاہری جو جسم ہے وہ ظاہری دنیا کے کاموں میں مشغول رہے لیکن دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. یہ ان کی زندگی اور ان کی تصانیف کا سارا مقصد تھا. مل کر بلا تاخیر تلاوت کلام الہی کے لیے تشریف لاتے ہیں فخر القرہ قاری القرہ قاری جاوید مظہری صاحب، منظور نظر بابا جی مظہر قیوم صاحب آستانہ علیہ پیپلا. آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. جناب قاری محمد جاوید مظہری صاحب. من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله سبحان الله. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. سبحان الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. سبحان الله سبحان الله.
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان الله سبحان الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. سبحان الله ما شاء الله. سلام عليكم. وأولئك هم المهتدون. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. سبحان الله سبحان الله. واہ واہ. وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله.
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے پیر صاحب کا حکم ہے آپ کے سامنے چند اشعار اعلی حضرت عظیم البرکت کے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ بآواز بلند بجک زبانوں کے پڑھنا تاکہ محفل کو رونق ہو اور آپ کا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے. تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ترس رہا ہوں میرے آقا سونے آقا ترس رہا ہوں میرے آقا تیرے شہر کی ہوا کے لیے گو کمی نہ ہوں میں یا رسول اللہ. تو پڑھ لیجئے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سیدی مرشدی یا نبی نعرہ سلطانیہ نعرہ سلطانیہ. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ نبی. پڑھ لیجیے. اور رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولا
نبی سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی لا ہمارا نبی اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارا نبی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہوں گے. پہلا من ربو کا، پھر ما دینوں کا، اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ سرکار کی ذات سامنے ہوگی اور فرشتہ پوچھے گا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اگر یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نبی تو یہ اعلیٰ حضرت کی یہ بات ہے نا آپ کے ذہن میں دل میں اتر جائے گی، تو وہاں پہ بھی کہیں گے فرشتوں کیا پوچھتے ہو. مر کے پہنچا ہوں لحد میں اس دل ربا کے واسطے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مرید جیج کی گئے بے کسوں کا ہے سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. آپ سب تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہو جائیے. اس کے بعد چونکہ نقابت کے فرائض عمران قادری صاحب سر انجام دیں گے اور نعت کی تلاوت حافظ ظفر سلطانی صاحب تشریف لائیں، وہ بھی پیر صاحب کے حکم کے مطابق وہ تلاوت کریں گے. بس نعرے لگوانے میں نے، اور وہ ATI کے نوجوان آئے تھے ابھی، اس سے مجھے تھوڑا سا یاد آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، سیدی مرشدی. یا نبی کہیے نہ شرمائیے. یہ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں یا رسول اللہ. حق جاری نعرے سلطانیہ، نعرے سلطانیہ، نعرے حیدری. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. قبلہ پیر صاحبزادہ محمد بدر سلطان صاحب آپ تشریف لائے. آپ اور میں ہم سب انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا نیک بندہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم سب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے ہماری. بلا تاخیر جس طرح پیر صاحب کا حکم ہوا، میں ایک دو اشعار ذکر کے کرتے ہیں، اس کے بعد نقیب محفل جس طرح سے لے کر چلیں گے.
پیر صاحب کے حکم کے مطابق میرے ساتھ آپ نے مل کر پڑھنا ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آنکھوں سے ایک اللہ کے ولی کا دیدار بھی کیجئے اور زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل ہو جائیے میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تے فضل تیری کریمہ ساڈا ہور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے سونے نبی دا بخش خطا جو ہوئی حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو آپ پیچھے تشریف فرما ہیں بزرگ، اگر آپ آگے آ جائیں تو ایک ماحول بن جائے گا. ادھر ساتھ مل جائیں. بہت شکریہ. اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ پیر محمد بدر سلطان صاحب سروری قادری، آپ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. تمام احباب سے التماس گزار ہوں کہ آپ پنڈال کے اندر تشریف لائیں. الحمدللہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور میں کم از کم اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی الحمدللہ اکثر موقع ملتا ہے اس نگری میں اپنی حاضری کو بہت بڑا شرف سمجھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلطان صاحب کے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ حاضری کا موقع نصیب فرمائے. تمام احباب یقیناً خوش قسمت ہیں کہ آپ سالانہ عرس میں تشریف لائے. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسٹیج کی زینت ہیں آج کے چیف گیسٹ مہمان خصوصی، آپ دیدار بھی کیجئے. جناب محترم صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور تمام احباب کو آج کا عرس مبارک ہو. چونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے، وقت کا دامن انتہائی مختصر ہے، تو میں بڑے اختصار کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ. دیکھیں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بیٹھے ہیں، اس کو عام نہ سمجھیے گا. کوئی بھی محفل ہو جو ذکر اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ سے منسوب ہو تو وہ اہم ہوتی ہے، لیکن اگر کسی
साहिब मज़ार कि कुर्ब जवार में हो तो वो और अहम हो जाती है। तो कभी भी इसको हल्का न लीजिए। आप जहाँ बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और कर रहे हैं, ये आम बारगाह नहीं है। यकीनन सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वारिसीन की ये जो बारगाह है ये इतनी बड़ी है, यहाँ पे अदब को मलूज़ खातिर रखना ज़रूरी होता है। तमाम अहबाब एक बार फिर ज़रा मिल के कहिए सुबहान अल्लाह। मैं हमद बारी ताला के चंद शेर अर्ज़ कर देता हूँ कि खुश रंग बहारों से तेरी हमद सुनी है। जिसने सुनी हो वो मेरे साथ बोल सकता है। मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पे महफिल ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ बोलने वाले और बुलवाने वाले अल्लाह जाने कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो आप अगर बोल देंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। मैंने अर्ज़ किया कि खुश रंग बहारों से तेरी हमद सुनी है। ऐ रब्बे करीम, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, खुश रंग बहारों से तेरी हमद सुनी है। फूलों की कतारों से तेरी हमद सुनी है। फूलों की कतारों से तेरी हमद सुनी है। बहते हुए सतलुज में तेरा जिक्र रवां है। रावी के किनारों से तेरी हमद सुनी है। खुश रंग बहारों से तेरी हमद सुनी है। और देखा है तुझे मलकाए कौसार मरी में, देखा है तुझे मलकाए कौसार मरी में। सरसब्ज चनारों से तेरी हमद सुनी है। और तौरात के औराक में, तौरात के औराक में नगमात हैं तेरे। कुरान के पारों से तेरी हमद सुनी है। दिन भर हमें सूरज ने तेरा जिक्र सुनाया। दिन भर ऐ रब्बे मोहम्मद, दिन भर हमें सूरज ने तेरा जिक्र सुनाया। फिर रात सितारों से तेरी हमद सुनी है। दिन भर हमें सूरज ने तेरा जिक्र सुनाया। फिर रात सितारों से तेरी हमद सुनी है। और अहबाब शेर देखिएगा कि इन बोलने वालों से तेरे बोल सुने हैं। इन बोलने वालों से तेरे बोल सुने हैं। इन बोलने वालों से तेरे बोल सुने हैं। गूंगों के इशारों से तेरी हमद सुनी है। इन बोलने वालों से, इन बोलने वालों से तेरे बोल सुने हैं। गूंगों के इशारों से तेरी हमद सुनी है। गूंगों के इशारों से तेरी हमद सुनी है। आप तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद समात फरमा चुके हैं। अब चूँकि वक्त मुख्तसर है तो मैं नात के लिए इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ लाते हैं। सना खान मुस्तफ़ा ज़फ़र सुल्तानी साहिब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ बारगाह खैरुल अनाम में, अकीदत के फूल निछावर फरमा कर हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।